عیسائیوں، اے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے والوں، اے پتھر کے آگے جھکنے والوں، اے پیڑ کے آگے جھکنے والوں، اے ندی کو ماتا کہنے والوں، اے دھرتی کو ماتا کہنے والوں، اے گائے کو ماتا کہنے والوں، اے اللہ کا انکار کرنے والوں، کفر کے جتنے عقیدے ہیں ان سارے عقیدوں کو خطاب کر کے تہوار، اور اس کے بعد نئے سال کا تہوار۔ دنیا بھر میں یہ دو تہوار اور دو جشن منائے جاتے ہیں۔ نہ کرسمس ہمارا تہوار ہے، نہ نیا سال ہمارا تہوار ہے، مگر کہتے ہیں کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ یہ تہوار ہمارا نہیں ہے لیکن ہم اس کو منائیں گے، ہمارا نوجوان ٹھان کے بیٹھا ہوا ہے۔ کل نیپال میں نے دیکھا، ایک شاپنگ مال میں شام کو گیا میں، وہاں دیکھا میں نے کہ عورتوں کی بھیڑ لگی ہے، بہت بھیڑ ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ بولے کرسمس کا دن ہے آج۔ اس میں مسلمان عورتیں بھی پہنچی ہوئی ہیں، کچھ برقع پہن کے پہنچی ہے، کچھ بغیر برقعے کے پہنچی ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں سوشل میڈیا پر کرسمس کی مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر کے میرے پیارے ساتھیوں ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے آپ کو سیکولر دکھانے کے چکر میں اور یہ بتانے کے چکر میں کہ ہم بہت روشن خیال ہیں، ہم بہت اوپن مائنڈڈ ہیں، ہم کنزرویٹو مائنڈ کے نہیں ہیں، ہم محدود سوچ کے نہیں ہیں، ہم کٹر پنتھی نہیں ہیں، ہم کٹ ملا نہیں ہیں، یہ دکھانے کے لیے وہ اپنے ایمان اور عقیدے سے بھی سمجھوتا کر دیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کرسمس کا تہوار کیوں منایا جاتا ہے؟ وہ عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کا جشن نہیں مناتے ہیں۔ پوچھو جا کر کے عیسائیوں سے کہ آج کا دن تم کیوں مناتے ہو جشن؟ وہ کہتے ہیں کہ آج گاڈ نے اپنے سن کو بھیجا تھا۔ ان کا عقیدہ ہے، ان کا بلیف ہے، ان کی آستھا ہے کہ آج کے دن حضرت عیسیٰ جو پیدا ہوئے وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے بن کر کے دنیا میں آئے۔ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو بچے بچے کو سورہ اخلاص یاد ہے، اور نبی نے سسٹم ایسا بنا دیا کہ فجر کی نماز پڑھنے جاؤ گے سنت میں کون سی سورتیں پڑھنی ہیں؟ قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد۔ عمرہ کرنے جاؤ گے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے، کون سی؟ اس میں سورتیں پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون۔ یہ 2 سورتیں ایسی ہیں جو آپ کو یاد ہونی چاہیے، آپ کی زندگی میں یہ شامل ہونی چاہیے۔ اور کبھی غور کرنا، قل هو اللہ احد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اور قل یا ایھا الکافرون ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ہم اللہ کو ماننے والے ہیں تو جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ قل هو اللہ احد ہمیں یہ سکھا رہا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی آوشیکتا نہیں ہے، وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہیں۔ وہ نہ کھلائے تو تم کھا نہیں سکتے، وہ نہ پلائے تم پی نہیں سکتے، وہ آکسیجن روک دے تم سانس نہیں لے سکتے، وہ ہواؤں کو روک دے تم جی نہیں سکتے، وہ پانی کو روک دے، وہ پانی کو روک دے تو تمہاری پیاس کو کوئی بجھانے والا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی سنتان نہیں ہے، ولم یولد، اور وہ کسی کی سنتان نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے سمکچ کوئی نہیں ہے، اس کے ایکویلنٹ کوئی نہیں ہے۔ غور کرو، قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے یہ سورت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سورہ اخلاص ہے، اور بچے بچے کو یاد ہے۔ کبھی اس کے معنی مطلب پر غور کیا؟ قل هو اللہ احد دنیا کے ہر کفر کا جواب ہے، ہر شرک کا جواب ہے۔ جو یہ کہتے اللہ ہر جگہ ہے ان کا بھی اس میں رد ہے، جو یہ کہتے ہر چیز میں اللہ ہے ان کا بھی رد ہے، جو کہتے ہر کنکر میں معبود ہے ان کا بھی رد ہے، جو کہتے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں ان کا بھی رد ہے، جو کہتے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں ان کا بھی رد ہے۔ دنیا کی ہر کفر کا رد ہے، ہر شرک کا رد ہے، خالص توحید ہے سورہ اخلاص کے۔ آپ سورہ اخلاص کے ماننے والے ہیں اور آپ کرسمس کی مبارکباد دیں گے؟
اللہ کا کوئی بیٹا مان رہا ہے اور اس سے آپ کہہ رہے میری کرسمس، ہیپی کرسمس. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. ارے قریب ہے کہ آسمان گر جائے، زمین میں سوراخ ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ جائیں اس بات پر کہ تم رحمان کا بیٹا بناتے ہو، اللہ کا بیٹا بناتے ہو. اتنا خطرناک جملہ ہے. اللہ کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں. اور اگر کوئی اللہ کو اپنا اللہ کا بیٹا کسی کو مانتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے عیسائیو، اے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے والوں، اے پتھر کے آگے جھکنے والوں، اے پیڑ کے آگے جھکنے والوں، اے ندی کو ماتا کہنے والوں، اے دھرتی کو ماتا کہنے والوں، اے گائے کو ماتا کہنے والوں، اے اللہ کا انکار کرنے والوں، کفر کے جتنے عقیدے ہیں ان سارے عقیدوں کو خطاب کر کے کہا گیا قل یا ایھا الکافرون، او ڈسبلیورز، ہے وہ لوگوں جو ایشور کو نہیں مانتے، جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، جو ایکیشور واد کو نہیں مانتے. ہمارے بہت سارے ہندو بھائی سمجھتے کافر گالی ہے. کافر کوئی گالی نہیں. کافر مومن کا اپوزٹ ہے. مومن کا مطلب بلیور، کافر کا مطلب ڈس بلیور. مومن کا مطلب ماننے والا، کافر کا مطلب نہ ماننے والا. اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے تو آپ کافر ہیں. آپ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے تو یہ کوئی گالی تھوڑی ہے. قرآن کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافر، اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو، او ڈس بلیورز، ہے ایشور کو اللہ کو نہ ماننے والوں، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم اپاسنا کرتے ہو، جس کی تم ورشپ کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، آئی کانٹ ورشپ اٹ، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انتم عابدون ما اعبد، جب تک تم شرک کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کے کسی اسٹیچو کی عبادت کر رہے ہو، کسی پیڑ کی پوجا کر رہے ہو، کسی ندی کی عبادت کر رہے ہو، کسی دھرتی کو ماتا مان رہے ہو، تو جب تک تم شرک کر رہے ہو تم میرے اللہ کی تم اپاسنا نہیں کر رہے. جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرتے ہو، جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کر سکتا. لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر چلو، ہم اپنے دین پر چلیں گے، تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہاں عقیدے کے معاملے میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ قرآن کا پیغام ہے میرے نوجوان. ہم آپ کو مانوتا سے نہیں روکتے، بھائی چارہ سے نہیں روکتے، سوہارد سے نہیں روکتے، پریم سے نہیں روکتے. آج دیش کا ماحول کیا بنا دیا گیا؟ کرسمس کا تہوار آیا، ایک چرچ کے باہر ایک مذہب کے لوگوں نے، ایک دھرم کے لوگوں نے اپنے مذہب کی چیزیں جا کے چلانا شروع کر دیا. ہم اس کے ورودھی ہیں. ہمیں یہ کہنے کا پورا ادھیکار ہے کہ اگر کوئی کرسمس منا رہا ہے اپنے چرچ میں جا کر کے اپنے طریقے سے وہ منا رہا ہے، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے. اس ملک میں وبھن دھرموں کے، وبھن جاتیوں کے لوگ ہیں. ہر دھرم کے ماننے والے کو اپنے دھرم پر عمل کرنے کا ادھیکار ہے. ہمیں اس کے ادھیکار سے اس کو محروم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. میرے پیارے، ہمارا نوجوان کرسمس منا رہا ہے، اسکولوں میں بچے سانتا کلوز بن رہے ہیں، عورتیں اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہیں سانتا کلوز کے ڈریس میں بچہ جا رہا ہے اسکول میں سکھایا جا رہا ہے کہ صاحب اوپر سے ٹافی آ رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آسمان سے چاکلیٹ گر رہا ہے. بچے کے دماغ میں یہ بھرا جا رہا ہے. اور آپ کا ماننا تھا ہمارا بیٹا تو کٹیہار کے سب سے بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے. مدرسہ مدرسہ مدرسہ، جس کو آج ہم بڑا حقیر سمجھتے ہیں. یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساتھی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے. یہی وہ مدرسے ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا ان مدرسوں کو ان کے حال پہ باقی رہنے دو. اگر یہ ختم ہو گئے
تو اللہ کی توحید کی آواز بند ہو جائے گی۔ اسپین میں حال دیکھ کے آیا ہوں، اندلس میں حال دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ مدرسے جب تک ہے میرے پیارے ساتھی، اور اسی لیے جن کی نیتیں خراب ہے وہ یہی چاہتے ہیں یہ مدرسے بند ہو جائے، قال اللہ کی آوازیں بند ہو جائیں، قال رسول کی آوازیں بند ہو جائیں۔ یہ مدرسے جب تک موجود ہے توحید کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی رہے گی میرے پیارے۔ ان مدرسوں کی حفاظت کرو، ان مدرسوں کے چلانے والوں کا سپورٹ کرو، ان مدرسوں سے جڑے ہوئے علماء کا سپورٹ کرو میرے پیارے ساتھی۔ ورنہ یہ نوجوان نسل، آج جاوید اختر جیسا آدمی، کبھی آپ جا کر کے پتہ لگائی جاوید اختر کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون ہے، اس کا خاندان کیسا ہے؟ جاوید اختر کسی ایرے غیر نستو خیر خاندان کا آدمی نہیں ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، مستر خیر آبادی اور کون کون علماء کے خاندان سے جاوید اختر صاحب کا تعلق ہے۔ دادا عالم، پردادا عالم، نانا عالم، اور ایسے عالم جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اگر آپ دینی تعلیم سے نہیں جڑیں گے میرے پیارے ساتھی، دادا عالم ہوں، پردادا عالم ہوں، نانا عالم ہوں، لیکن اگر آپ دینی تعلیم سے نہیں جڑیں گے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ کا بھی وہی حال ہو سکتا ہے جو جاوید اختر کا حال ہوا ہے۔ تو ماننے کو تیار ہے کہ کوئی گاڈ ہے، کوئی اللہ ہے، کوئی رب ہے۔ وہ تو یہ مانتا ہے صاحب دنیا آٹومیٹک بن گئی، اپنے آپ بن گئی۔ اور صاحب ایسے لوگوں کو دنیا کہتی ہے بڑے گیانی ہیں، یہ بڑے انٹلیکچوئل ہیں، بڑے تارکک ہیں، بڑے لاجک سے بات کرتے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں جو انسان اپنے کریٹر کو نہ پہچانے، اپنے رب کو نہ پہچانے، دنیا کی نظر میں وہ انٹلیکچوئل ہو جائے، گیانی ہو جائے، اللہ کی نظر میں وہ سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا اسٹوپڈ ہے، سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ اللہ کی نظر میں گیانی کون ہے؟ اللہ کی نظر میں جینیس کون ہے؟ اللہ کی نظر میں بدھیمان کون ہے؟ اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے، بدھیمان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اے اللہ کون ہے بدھیمان، کون ہے عقل مند، کون ہے جینیس؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند وہ ہے جو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھتے ہیں۔ اے مسلمان، تجھے تیرے پیر سلامت ہیں، تجھے بیساکھی کے سہارے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تیرے گھر کے قریب میں مسجد کی اذان کی آواز تیرے کانوں تک پہنچ رہی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز تیرے کانوں تک پہنچ رہی ہے، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز بھی تیرے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ ہے مسلمان، تو کتنا بڑا نمک حرام ہے اپنے مالک کا، جس مالک کی زمین پہ رہتا ہے، جس مالک کا دیا اناج کھاتا ہے، جس مالک کی آکسیجن میں سانس لیتا ہے، اس مالک کے لیے تجھے سجدہ کرنے کا بھی ٹائم نہیں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ ہمارے بزرگ حضرات، یہ 70 سال والے، 60 سال والے بوڑھے، یہ مسجدوں میں نہ جائیں تو کتنی مسجدوں میں فجر میں تالا نہیں کھولے گا میرے ساتھ۔ ہم سے بڑا نمک حرام کون ہوگا؟ ارے ہم سے اچھا تو وہ کتا ہے جس کا مالک اس کو تھوڑا سا ہڈی دکھا دیتا ہے تو کتا اپنے مالک کے لیے دشمن کے اوپر بھونکتا ہے اور موقع پڑے تو جان دے دیتا ہے۔ ہم سے زیادہ نمک حلال تو وہ گھوڑا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، جس کا مالک اسے تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے اور وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے، جنگ کے میدان میں دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا پہنچتا ہے، اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے، مگر اپنے مالک کو پیٹ سے نہیں اتارتا ہے۔ ہم تو نماز تک پڑھنے کو تیار نہیں ہوئے، اور ہم دنیا کی نظر میں بڑے گیانی ہیں صاحب، بڑے عقل مند ہیں، بڑے ہم انٹلیکچوئل ہیں۔ قرآن کہتا ہے عقل مند وہ لوگ ہیں
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کو نیند نہیں آتی، کسی کو رات کو 2 بجے دیکھو آن لائن ہے، 3 بجے سو کر کے اٹھو پھر دیکھو آن لائن ہے، فون کر کے پوچھو بھائی تو آن لائن کیوں ہے، کیا بات ہے؟ ارے کیا بتاؤں مولوی صاحب، نیند نہیں لگ رہی ہے، لگا ہوا ہے اسنیپ چیٹ پہ، لگا ہوا ہے انسٹاگرام پہ، ہمیں خوب خبر ہے آپ کہاں لگے ہوئے ہیں۔ میرے نوجوانوں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس کی نیند کہاں لگتی ہے؟ آؤ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ جمعہ کا دن تھا، آپ نے فجر کی نماز اگر مسجد میں پڑھی ہوگی، امام صاحب نے سورہ سجدہ پڑھائی ہوگی تو سورہ سجدہ کی آیت بھی آپ کے کانوں سے ٹکرائی ہوگی۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے متقی بندے وہ ہیں، ان کی پیٹھ ان کے بستر سے الگ ہوتی ہے، ان کو راتوں میں نیند نہیں آتی۔ جب دنیا رات میں آرام سے کمبل میں رضائی میں سو رہی ہوتی ہے، میرے نیک بندے رضائی سے نکل کر، کمبل سے نکل کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، تہجد کے بعد اللہ نے خرچ کرنے کا ذکر کیوں کیا؟ علماء نے 2 بات لکھی۔ تہجد پڑھو گے تو مال میں برکت ہو، جو پریشان ہے کاروبار سے، بزنس میں